بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جس کے حکم کے بغیر کائنات کا کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، جو تمام کائنات کا پالن ہار ہے، رزق روزی کا عطا فرمانے والا ہے، زندگی اور موت عطا فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لائق ہیں، وہی سجدے کے لائق ہے، وہی معبود حقیقی ہے۔ سب تعریفیں اسی کے لیے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہوں سید انس و جاں، سرور کون و مکان، سرور دو جہاں، سید مرسلاں، نبی آخر الزماں، شاہ خوباں، تاجدار عرب و عجم، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے پیارے بابا جان، حسنین کریمین کے نانا جان، اور پوری کائنات کی جان بلکہ روح کائنات، اصل کائنات، وجہ کائنات، محسن مخلوقات، پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام آپ کی آل پر اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان پر۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و بے حساب ان گنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ آج جو میں وظیفہ اور عمل پیش کرنے لگا ہوں، یہ عمل اور وظیفہ بڑے خاص مقصد کا ہے۔ چند منٹ کی یہ ویڈیو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، آپ کا نظام زندگی بدل سکتی ہے، آپ کی خواہشات کی بیل کو منڈھے چڑھا سکتی ہے، وہ حاجات جو پوری نہیں ہوتی ان حاجات کو پورا کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ان مبارک ناموں کے ساتھ آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس ایک تسبیح کی بدولت اگر آپ بحیثیت شوہر ہیں اور بیوی نافرمان، گستاخ اور بے ادب ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ بیوی نافرمان، گستاخ اور بے ادب وہ مؤدب ہو جائے گی، ادب والی ہو جائے گی، احترام کرنے والی ہو جائے گی، عزت کرنے والی ہو جائے گی، فرما برداری کرنے والی ہو جائے گی۔ اور اگر روٹھ کر میکے چلی گئی ہے، واپس نہیں آتی، تو آپ اس کا تصور کر کے پڑھیں گے، اس کی تصویر پر پھونک لگائیں گے، تو وہ انشاءاللہ تعالی اس طرح واپس آئے گی جیسے کھوٹا سکہ دکان پہ دیں تو واپس آ جاتا ہے، بہت جلدی واپس آ جاتا ہے۔ آج کل تو سکے نہیں ہیں، آپ 2 نمبر جعلی نقلی نوٹ دے دیں تو جس طرح وہ جلدی سے واپس دے دیتے ہیں نا، اسی طرح جلد سے جلد وہ واپس آ جائیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شوہر ہے، کوئی خاتون یہ عمل کرنا چاہتی، میری بہن بیٹی عمل کرنا چاہتی ہے، اس کا شوہر ہے وہ ظالم ہے، ظلم و بربریت کرتا ہے، سفاکی کرتا ہے، اور غیر عورتوں میں دلچسپیاں لیتا ہے، بلکہ غیر عورتوں کے ساتھ اس کے روابط ہیں، اور نشہ کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، راہ حق سے بھٹکا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ سے بھٹک گیا، نماز نہیں پڑھتا، حرام کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، ناجائز کاموں میں لگا ہوا ہے، غلط دھندے کرتا ہے، تو وہ خاتون، وہ میری بہن، وہ بیٹی اپنے شوہر کے لیے کرے، انشاءاللہ تعالی اس کو 100% اللہ کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں تو وہاں لوگ تنگ کرتے ہیں، ڈسٹرب کرتے ہیں، آپ کے سینئرز آپ کے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ناروا اور غلط قسم کا سلوک کرتے ہیں، تو آپ ان کی نیت کر کے پڑھیں اور تصور میں ان کے اوپر پھونک مار دیں یا ان کی تصویروں کے اوپر پھونک لگا دیں، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے،
اور اتنے ٹھیک ہوں گے کہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے سلام کریں گے اور آپ کے ساتھ محبت سے پیار سے پیش آئیں گے۔ اگر کوئی کاروباری آدمی ہے، اس کو یہ مشکلات ہیں تو وہ یہ عمل کر لے، اگر کوئی کسی فیکٹری کارخانے میں کام کرتا ہے تو وہ یہ عمل کر لے، حتیٰ کہ جو بھی یہ عمل کرے گا اللہ پاک ان کو فائدہ دے گا۔ روٹھے ہوئے مان جائیں گے، بگڑے ہوئے سنور جائیں گے، اور ظلم و بربریتی کرنے والے محبت، پیار اور عقیدت و احترام کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اللہ سے مانگنا ہے، اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر پریشانی آئی، جب پریشانی آئی، تکلیف آئی، تو آپ نے کیا رب سے دعا مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم پر کرم فرما دے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام پر پریشانی اور تکلیف آئی تو کیا دعا مانگی رب تعالیٰ سے؟ اللہ اکبر، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار عالم میرے اوپر کرم فرما، تو غالب قدرت والا ہے، میری مدد فرما، میں کمزور ہوں، میں تھک گیا ہوں تکلیف میں، یا اللہ مجھ پر کرم فرما، رحم فرما، مہربانی فرما۔ انبیاء کرام علیہ السلام جن کو اللہ نے اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، وہ بھی جب کوئی پریشانی آتی، کوئی تکلیف آتی، کوئی دکھ آتا، کوئی غم آتا تو کس سے مانگتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دیتا۔ تو یہ وظائف کر کے اللہ کا نام لے کر اللہ سے مانگنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو مانگنا اللہ سے ہے، وظائف کرنے، اور وظائف کون سے ہیں؟ وظائف یہ وہ نہیں ہے جو کسی دنیا دار کے ہوں، یہ کلام، یہ اسماء مبارکہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کلام سے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام، مشہور واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ کا ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ آپ جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہاں اندھیرا ہی اندھیرا، اور کوئی وہاں زندگی کا نام و نشان نہیں، اور مچھلی اتنی بڑی کہ آپ بالکل پورے کے پورے سالم ثابت اس کے منہ کے اندر چلے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ آپ نے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا وظیفہ کیا، کیا وظیفہ کیا، کیا دعا مانگی، کیا پڑھا، کیا عمل کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، اپنا فضل فرمایا، اپنی رحمت فرمائی، مہربانی فرمائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ آج بھی کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی تا دم قیامت کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہے، رنج میں مبتلا ہے، ان رنجوں سے، غموں سے نکلنے کے لیے یہ ورد و وظائف ہے۔ میں کہتا ہوں آپ پریشان ہوتے ہیں، ذرا سی تکلیف آتی ہے، بیماری آتی، دوڑ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، بھاگ کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، وہ ڈرپ لگاتا ہے، وہ آپ کو انجیکشن لگاتا ہے، وہ آپ کو ٹیبلٹ دیتا ہے، کیپسول دیتا ہے، سیرپ دیتا ہے، تو اس میں شفا کون ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دوائیوں میں شفا ڈالتا ہے، وہی اللہ ہے جس نے آپ کو وہ بیماری، جس کے اذن کے بغیر بیماری کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اور اگر آپ کو تندرستی میں، صحت میں اچانک سے بیماری لگ سکتی ہے تو کیا وہ مالک آپ کو اچانک سے شفا دینے پر قادر نہیں ہے؟
آپ جتنی جلدی دوڑ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اتنی جلدی دوڑ کے مصلے پہ کیوں نہیں آتے؟ اتنی جلدی دوڑ کے مسجد کی طرف کیوں نہیں آتے؟ آپ اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ پروردگار عالم کا فرمان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، ظالموں کے لیے نہیں، مومنین کے لیے شفا ہے۔ تو اے مومنین، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، قوت ارادی کو مضبوط کرو، اور اپنے یقین کو یقین اعظم بناؤ، اپنے توکل کو توکل اعظم بناؤ، مضبوط توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو اور وظائف کرو اور ذکر کرو اور رب تعالیٰ سے دعا مانگو۔ پروردگار عالم دیکھیں آپ کی دعاؤں کو مقبولیت کیسے عطا فرماتا ہے۔ وہ مالک آپ کے لفظوں کا محتاج نہیں ہے کہ آپ لفظ بولیں گے تو اللہ سنے گا، وہ آپ کے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ جو آپ دل کے اندر سوچ رہے ہیں، ذہن کے اندر سوچ رہے ہیں، عرش عظیم کا مالک اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی سنتا ہے۔ تو یہ بھی پریشانی ہے، بہت بڑی پریشانی ہے۔ یہ اس بی بی سے، اس بہن سے، اس بیٹی سے پتہ کیا جائے کتنی پریشانی، جس کا شوہر وہ بدبختیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بربریت کرتا ہے، سفاکی کرتا ہے اور غلط حرام کام کرتا ہے۔ اس تکلیف کا اس کو پتہ ہے، اس تکلیف اس کا پتہ اس ماں باپ کو ہے جن کے بچے غلط کاموں میں پڑے ہیں، جن کی اولاد نافرمان، ضدی، گستاخ اور بے ادب ہو گئی، وہ دائرے سے نکل گئے، کنٹرول سے نکل گئے، نافرمان ہو گئے اور غلط نشئی لوگوں کے پاس چلے گئے، حرام لوگوں کے پاس چلے، حرام کام کرنے والے لوگوں کے پاس چلے گئے، چور چکوں کی محفل میں چلے گئے، بدماشوں کی صحبت میں چلے گئے۔ تو اس ماں باپ کو پوچھ کے دیکھیں جن کی اولاد غلط کاموں میں مصروف عمل ہو گئی، اس شوہر سے پوچھ کے دیکھیں جس کی بیوی کی طرف سے اس کو تکلیف ہے، بیوی نافرمان ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے اور اپنی حدود و قیود کے اندر نہیں رہتی۔ اس مرد کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں کبھی، جو مرد کبھی روتا نہیں، بڑے بڑے تکلیفوں کے پہاڑ اپنے سر پہ سہ جاتا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتا، جو دن رات اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کی سہولت کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، ان کے آرام سکون کے لیے، ان کے چین سکھ اور اطمینان کے لیے دن رات محنت مشقت کرتا ہے، ایک ایک ڈیوٹی نہیں، دو دو ڈیوٹیاں کرتا ہے، ایک ایک ڈیوٹی نہیں بلکہ دو دو ڈیوٹیاں کرتا ہے، دن کو بھی ڈیوٹی، رات کو بھی ڈیوٹی، شب و روز اپنے کپڑے نہیں لیتا، اپنے کپڑے پیوند لگے ہوئے، رفو ہوئے اپنے بوسیدہ کپڑے اور پھٹی ہوئی جوتی، پیوند لگی ہوئی جوتی، لیکن اپنے بچوں کے لیے نئے جوتے، نئے کپڑے اور ان کی کتابوں کے لیے اور ان کے دیگر ضروریات زندگی کے لیے شب و روز محنت اور مشقت کرتا، اور پسینہ یہاں سے بہتا ہے منہ کے اندر اور یہاں سے بہتا بہتا ایڑیوں تک پہنچتا ہے۔ کبھی اس مرد کے دکھ کو دیکھیں، اس کی آنکھوں میں بے وجہ آنسو نہیں آ جاتے، جو سارا سارا دن اور ساری رات مشقت کرتا ہے اور اپنے آرام سکون کو اور اپنے چین کو، اپنے سکھوں کو اپنی اولاد کے اوپر قربان کر دیتا ہے، اپنی بیوی کے اوپر قربان کر دیتا ہے۔ کبھی اس کے دکھڑے پوچھ کے دیکھیں، کبھی ان کے دکھڑے پوچھ کے دیکھیں، جو بیچارے گھر سے نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ٹکے ٹکے کی ان کو باتیں سننے کو ملتی ہیں، ان کے سینئرز ان کے اوپر فرعون بنے ہوتے ہیں اور ان کو ذرا ذرا سی بات کے اوپر گالی گلوچ اور بدتمیزیاں ان کے ساتھ اور ان کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ دکھڑے ان سے پوچھ کے دیکھیں۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ایک صحرا کے اندر جس طرح سایہ دار درخت ہوتا ہے، اس درخت کی مثل ہے۔ کڑکتی ہوئی دھوپ میں کسی کو ٹھنڈی چھاؤں نصیب ہو جائے اور مشروبات کے پیالے ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں تو ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ ان کے لیے ہے۔ اس عمل اور وظیفے کو کیجئے۔ سب کو اجازت ہے کمنٹ میں آپ نے درود پاک لکھ کے بھیجنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو بیچ میں سے نہیں نکالنا، آل کا ذکر ضرور کرنا ہے، آل کے وسیلے سے یہ آل کا
آل کا وسیلہ شامل نہ ہو تو اللہ نماز بھی قبول نہیں فرماتا۔ اللہ نے نماز کے اندر بھی جو درود پاک رکھا ہے اس میں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا، اس میں بھی یہ اللہ نے اپنے محبوب کی آل کو رکھا ہے۔ اور درود پاک کس طرح آپ پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ نے تو نماز میں بھی درود وہی رکھوایا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا ذکر ہے۔ تو آپ نے کومنٹ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے لکھ کے بھیجنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی اور کتنے لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی جو کمنٹ میں آپ کی طرف سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہوا پڑے گا اس کا ثواب آپ کے لیے بھی جاری رہے گا۔ تو آپ نے یہ جو ورد، یہ جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں، اس کی اجازت خاص آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ آپ کسی بھی مقصد کے لیے جس کے لیے بھی پڑھیں گے، پڑھ کے آپ نے تصور میں یا تصویر کے اوپر، اگر تصویر ہے تو تصویر بھی تصور ہے، اصل مقصد ہے کہ وہ ذہن میں آ جائے جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے، تو ایسے تصور میں کر کے اس کے اوپر پھونک لگا دیں اور یہ عمل پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور سر کے اوپر، چہرے کے اوپر، اپنے کندھوں کے اوپر، سینے کے اوپر، پورے وجود پر ہاتھوں کو اچھے طریقے سے مل لیں، ہاتھوں کو اچھے طریقے سے مل لیں۔ یہ 4 اسماء مبارکہ ہیں اور ان کی ایک تسبیح صرف آپ نے پڑھنی ہے۔ 5 اسماء مبارکہ ہیں، ان کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اور یہ پہلے بھی متعدد مرتبہ بتایا ہے کہ عمل جب کرنا ہے تو یقین عازم کے ساتھ کرنا ہے، بے یقینی کی کیفیت میں نہیں کرنا، پتہ نہیں چلو یار کر کے دیکھتے ہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، نہیں، یقین عازم کے ساتھ کریں۔ اور جب بھی کریں اپنی سوچوں کو پاکیزہ رکھیں، اپنی نورانیت اور روحانیت کو کمزور نہ ہونے دیں، اللہ اکبر، اللہ پر پورا توکل اور بھروسہ کر کے کریں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ تسبیح کون سی ہے وہ ترکیب آپ کو بتاتا ہوں جس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد وہاں سے اٹھنے سے پہلے نماز کا وقت جہاں بھی ہو جائے نماز پڑھنا، جہاں بھی ہو جائے وقت نماز کا، نماز ادا کرنا، اور نماز کے فوراً بعد ایک تسبیح آپ نے 100 والی لینی ہے اور اس کے ایک دانے کے اوپر آپ نے ایک مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا معز یا عزیز، یا معز یا عزیز، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا معز یا عزیز، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا معز یا عزیز، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا معز یا عزیز۔ یہ تسبیح آپ نے ایک تسبیح صرف ہر نماز فرض نماز کے 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازوں کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، نفلوں کے بعد نہیں پڑھنی، فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ یہ میں آپ کو وضاحت کے ساتھ پوری بات بتا رہا ہوں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا معز یا عزیز، یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے، اور آپ کا یقین اعظم، توکل اعظم، یہی اصل میں اسم اعظم ہے۔ اور اگر آپ اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے، آپ سے روٹھی ہوئی بیوی اور نافرمان گستاخ بیوی، اس کے لیے پڑھیں گے وہ فرما بردار ہو جائے گی۔ ظالم شوہر کے لیے بیوی پڑھے گی تو بیوی کا ظالم شوہر جو ہے وہ مہربان، شفیق ہو جائے گا، شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا ہو جائے گا۔ اگر والدین اپنی اولاد کے لیے پڑھتے ہیں تو ان کی اولاد تابع فرمان ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی دوست احباب کے لیے پڑھتے ہیں، کسی رشتہ دار کے لیے پڑھتے ہیں، اور کسی اپنے سینئر کے لیے پڑھتے ہیں جو آپ کا سینئر ہے لیکن آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، عداوت رکھتا ہے، آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے، جلتے ہیں آپ سے، سڑتے ہیں آپ سے، آپ ان کے لیے یہ پڑھیں۔ اور پڑھنے کے بعد اس عمل کو اول آخر ایک بار درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔
اور پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ پھونک لگا کے پورے بدن پر پھیر لیں۔ رب تعالیٰ کی کرم نوازی سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ آپ پر مہربان ہو جائیں گے، وہ لوگ آپ سے محبت کریں گے، پیار کریں گے۔ اللہ آپ کو اس کی برکت سے بلند رتبہ، عزت، مقام اور ترقی عطا کرے گا۔ جدھر جائیں گے وہ لوگ جن کے لیے آپ نے پڑھا ہے انشاءاللہ وہ لوگ آپ کا ادب و احترام کریں گے، ہر جگہ پر آپ کا چرچا ہوگا، ہر جگہ پر آپ کی شہرت ہوگی، آپ کا ڈنکا بجے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری شہرت کے ڈنکے بجیں اور ہر محفل میں، ہر سوسائٹی میں، ہر جگہ پر، ہر بزم میں جہاں جاؤں لوگ مجھے قدر، محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھیں، تو پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا معز یا عزیز کا ورد آپ نے زندگی بھر چھوڑنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اس کے کمالات اتنے حیرت انگیز اس کے کمالات ہیں اور کرشمات ہیں کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ اس کے عامل ہو جائیں گے، ساری زندگی اس بندہ فقیر کو اور ہماری سوشل میڈیا ٹیم کو آپ دعائیں دیتے رہیں گے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس عمل کی سب کو اجازت ہے، لیکن کومنٹ میں آپ نے درود پاک ضرور بھیجنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کم از کم 1 مرتبہ لکھ کے بھیجیں، زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی بساط ہے، طاقت ہے، کیونکہ شعبان المعظم کا مہینہ جا رہا ہے اور ماہ رمضان کریم آ رہا ہے، اور ہم نے ماہ رمضان کریم میں خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر ایک پروگرام منعقد کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 6 خرب درود پاک اکٹھا کر کے لیلۃ القدر کی شب 27ویں شب کو ہم نے انشاءاللہ تعالی بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 6 خرب درود پاک کا تحفہ انشاءاللہ تعالی پیش کرنا ہے۔ تو آپ اپنے اپنے حصے کا جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں درود و سلام پڑھ کے اس کا تحفہ بھیجیے۔ انشاءاللہ جو اجتماعی عمل 27ویں شب رمضان المبارک کو ہوگا اس میں آپ کی طرف سے یہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے خصوصی اجتماعی دعاؤں میں آپ کو شامل کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔